بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کتابوں سے الجھتے ہیں انہیں کیا معلوم، جو کتابوں سے الجھتے ہیں انہیں کیا معلوم، استفادہ جو کرے ان سے وہ قابل ہو جائے، استفادہ جو کرے ان سے وہ قابل ہو جائے۔ سامعین حضرات، ہم نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ ایک اچھی کتاب ہماری زندگی کو ہر اعتبار سے تبدیل کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور اگر ہم میں اس بات میں ذرا بھی شبہ ہو تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں علم کی تبلیغ کے لیے آسمان تک سے کتابوں کا نزول توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی شکل میں کیا۔ یہ باتیں، یہ نصیحتیں زندگی کے اصول و ضوابط سمجھانے کے لیے رب کریم نے جس حربے کو سب سے مفید اور کارگر جانا تو وہ کتاب ہی تھی۔ پھر ہمیں بھی اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت درپیش ہے، چونکہ دور حاضر میں زندگی کی مصروفیات ہمیں کتابوں سے دور کرتی جا رہی ہیں، تو ٹیکنالوجی کی دنیا نے ہمارے لیے اس مرحلے کو آسان کرنے کی بھی خدمت انجام دینے کی نیت سے آڈیو کتابوں کی تبلیغ اور اشاعت عام کی ہے کہ جہاں ہمیں جب بھی خواہش ہو کسی موضوع کو جاننے یا پڑھنے کی تو ہم کسی کام کو کرتے ہوئے بھی ان آڈیو بکس کو آن کر کے بڑی آسانی سے انہیں سنتے جائیں، اور یہ نہ صرف ہماری سماعتوں کو مسرور کریں بلکہ ہمیں علم و عمل سے بھی ہمکنار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک یہ طریقہ ہمارے بڑے بزرگوں کو پسند نہ آئے، مگر ہماری نئی نسلیں اس بات سے مکمل فیض یاب ہو سکتی ہیں اور ان کتابوں کی سماعت فرما کر اپنے کردار، اپنے آداب و اطوار اور کامیاب مستقبل کی تشکیل میں بے پناہ مدد حاصل کر سکتی ہیں۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی، جدھر کو زمانہ گھومے تم بھی ادھر کو گھوم جاؤ۔ تو اسی کوشش کے تحت میں نے آپ کے سامنے ایک کتابی سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کام کی ابتدا میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے جس واحد نور کے لیے خالق کائنات نے اس بزم گیتی، اس کوچہ حیات، اس دیار کی تخلیق کی کہ جن پر قرآن کا نزول ہوا، اور خود اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اس مبارک شخصیت کی بات ہونا ہے کہ جن پر رب نے قرآن میں درود و سلام بھیجنے کی بات کی ہے، جن کو تمام عالم پر رحمت بنا کر بھیجا گیا، جو خود یتیمی کا غم اٹھانے والے ایک دنیا کو پدری شفقت کا درس دے گئے، اور جن کی شخصیت انسانی ہمدردی، عدل پسندی، رحم دلی، نرم مزاجی، وسعت قلبی سے متاثر ہو کر انگریز ادیب مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں دنیا کی 100 اعلیٰ شخصیت کے شمار میں انہیں سر فہرست پر رکھا۔ آپ گوگل پر بھی ٹائپ کریں کہ دنیا کے 10 بہترین انسان تو آپ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے دیکھیں گے۔ گوتم بدھ، سقراط، آئنسٹین وغیرہ کے نام بھی ان کے بعد آتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیاوی منظر، اور دینی منظر میں ان کا مقام، مرتبہ، بلندی اور حشمت سے ہم سبھی واقف ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسلیں اس بات میں تھوڑی سی سست روی سے کام برت رہی ہیں اور اپنی تاریخی روایت، اجداد اور بزرگوں کے کارنامے سے ناواقف ہونے کے سبب کئی ساری جگہوں پر پچھڑتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم انہیں سیرت النبی سے آشنا کروائیں گے، تاکہ وہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اپنے اعمال اور افعال کو بہتر سمت دے سکیں۔ اور اقبال نے کہا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ تو آئیے ہم سب کائنات کی اس ہستی کے بارے میں سنیں کہ جس کے دیدار کی طلب میں اللہ کریم نے رجب کے مبارک مہینے میں انہیں جبریل کے ذریعے بلوا کر فرش سے عرش کی سیر ایک رات میں کروائی تھی، کہ پھر کسی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس رب کے دیدار کے لیے اسی کے محبوب سے دل جوڑیں، ان کے بارے میں جانیں، ان کی رضا کے طالب ہوں، کہ پھر ہمیں بھی وہ موقع دیا جائے کہ رب تعالی سے جواب ملے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو پھر آ جائیے تھوڑی دیر کے لیے رقص و موسیقی، فلموں اور ڈراموں کو چھوڑ کر کچھ لمحے اس محبوب کی جلوہ سامانیاں بھی دیکھیں۔ اپنا محبوب تو سب کو اچھا لگتا ہے، پر رب کے محبوب کا بھی دیدار کریے کہ ہمیں اور آپ کو علم تو ہو محبوب ہونے کا اصل معنی و مفہوم کیا ہے، محبوب بننے کے معیار اور میزان کیا ہیں، اور خدا کا وہ محبوب جب نور البشر بن کر دنیا میں بھیجا جائے تو اس کی کون سی باتیں ہیں کہ وہاں حضرت آمنہ کو بیوگی میں بھی صبر دے جاتی ہیں، مفلس اور مظلوم دایا حلیمہ کا مقدر بھی چمکا جاتی ہیں، حضرت ابو بکر کو سانپ کے ڈسنے پر اس لیے صبر کروا جاتی ہیں کہ ان کے یار غار کی نیند نہ ٹوٹ جائے، جو ابو جہل کے بند مٹھی کے کنکروں کو بھی کلمہ پڑھوا جاتی ہیں، جو اپنی مبارک انگلیوں کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کروا جاتی ہیں۔ تو پھر ہم بھی اس مقدس ذات پر اس ماہ رجب المرجب میں درود و سلام بھیجتے ہوئے اس کتاب کی ابتدا کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے در یتیم اور جس کے مصنف ہیں جناب ماہر القادری علیہ رحمہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کوشش میں ابتدا تا آخر یوں ہی ساتھ برقرار رکھیں گے، اور رب کریم سے دعا گو ہوں کہ وہ اس کوشش میں لگے تمام لوگوں اور اس کتاب کی سماعت فرمانے والے تمام سامعین کے لیے اس عمل کو بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو گنبد خضرا کی زیارت اور خواب میں دیدار نبی نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ سامعین حضرات، اس کتاب کی ابتدا میں ہی مصنف ماہر القادری ہم سے عنوان گزارش کے تحت کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں ان کے خیالات۔ ناولوں اور افسانوں کی بنیاد خود تراشیدہ خاکے ہوتے ہیں، جن میں انشا پرداز کا تخیل رنگ بھرتا ہے۔ در یتیم بھی ناول کے انداز پر لکھا گیا ہے، لیکن اس ناول کا ہیرو وہ انسان کامل ہے جس سے بہتر انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہی ذات گرامی، خلاصہ کائنات، فخر موجودات اور شرف انسانیت ہے۔ اس لیے در یتیم میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس زبان حق ترجمان سے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مصداق ہے، نہ ادا ہوا ہو اور اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہو۔ اس ناول کے واقعات تاریخی اساس اور روایتی شہادتیں رکھتے ہیں، درایت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ہم حبابوں اور آبگینوں کی اس منزل سے بڑی احتیاط کے ساتھ گزرے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض کیفیات اور تفصیلیں زبان حال سے بیان ہوئی ہیں جن میں ناول نگار کی تخیل بھی شامل ہو گئی ہے۔ مثلاً روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ جب میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کروں گا، اور اس منت کے پورا کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو عبداللہ کے نانیہال والوں نے مزاحمت کی۔ اس سلسلے میں جو مکالمہ درج ہے اور واقعہ کی جو تفصیل پیش کی گئی ہے وہ تخیلی ہے، یعنی اس تاریخی شہادت کو میں نے افسانوی طرز پر پھیلا دیا ہے کہ اس سلسلے میں یہ واقعات نفسیاتی طور پر پیش آنے چاہیے، بلکہ پیش آئے ہوں گے اور اس انداز کی بات چیت ہوئی ہوگی۔ دودھ پلانے والیوں کا مکالمہ، حلیمہ سعدیہ کی گفتگو اور ان کے سفر کے واقعات بھی زبان حال سے ادا ہوئے ہیں۔ اس زبان حال کی بنیاد تاریخی روایتیں ہیں، مگر تفصیل میرے تخیل نے پیدا کی ہے۔ اس انداز کی تفصیلات سے گریز کرتا تو پھر یہ ناول خالص تاریخی کتاب بن کر رہ جاتا۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا حصہ سب سے زیادہ مستند اور معتبر ہے۔ اخبار اور سیر کی کتابیں اس کا ماخذ ہیں۔ اس احتیاط کے باوجود مجھ سے بھول چوک ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، لیکن اللہ دل کا حال جانتا ہے کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا ہے افسانہ اور ناول کا طرز قائم رکھتے ہوئے بھی میں نے احتیاط برتی ہے۔ میرے بہت سے ناول اور افسانوں کے مجموعے چھپ کر منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن یہ ناول در یتیم میرے لیے ذخیرہ عقبہ اور توشہ آخرت ہے۔ نہ جانے کتنی بار خود ہی لکھتے لکھتے بے اختیار رو دیا ہوں۔ یہی آنسو میری زندگی کا سرمایہ اور میری خوشیوں کا غیر قدر متاع ہے۔ ماہر القادری۔